بسر بن ابی ارطاء کی حدیث میں نے کئی بار بیان کی ہے. اندازہ کریں امام حاکم نے، امام احمد بن حنبل نے مسند احمد میں اور امام حاکم نے المستدرک میں بسر کی حدیث لی ہے. بسر وہ شخص ہے جس کے بارے میں محدثین کا اتفاق ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں ایک رتی نیکی کی نہیں ہے سوائے اس نے کلمہ پڑھا ہے، حضور کو دیکھا ہے، باقی اس کے اندر ایمان والی کوئی بات ہی نہیں تھی. مرزا نے صحابی رسول بسر بن ارطاط رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنا بڑا جھوٹ بولا اور پوری ڈھٹائی سے بولا، اور اس جھوٹ کو تھوپ دیا محدثین پر کہ محدثین کا اتفاق ہے. کس محدث نے یہ بات لکھی ہے کہ ان کے نام اعمال میں رتی بھرنے کی نہیں ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ خود مرزے کے اندر رتی برابر غیرت نہیں ہے، حیا نہیں ہے. اگر رتی برابر بھی اس کے اندر غیرت ہوتی، حیا ہوتی، تو اتنے بڑے بڑے جھوٹ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نہ بولتا. اب یہ مرزے کی ذمہ داری ہے کہ محدثین سے یہ بات ثابت کرے کس محدث نے یہ بات لکھی ہے. جو بات مرزا کر رہا ہے کہ ان کے نام اعمال میں سوائے اس کے کہ حضور علیہ السلام کو دیکھا، کلمہ پڑھا، اس کے علاوہ ان کے نام اعمال میں ایک رتی نیکی نہیں ہے، یہ بات کس محدث نے لکھی ہے؟ پھر عقلی طور پر بھی دیکھا جائے تو نام اعمال کسی کا کون جھانک سکتا ہے؟ کس کو نام اعمال کا پتہ چل سکتا ہے؟ کیا مرزا نے ان کا نام اعمال جھانک لیا تھا؟ آج کا کوئی عام مسلمان کتنا بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، کتنا بڑا فاسق کیوں نہ ہو مسلمان، اس کے متعلق بھی ہم یہ جملہ نہیں بول سکتے جو جملہ مرزا نے ایک صحابی رسول کے متعلق بولا ہے. یہ ہے وہ بندہ جس کے متعلق ارشاد بھٹی وغیرہ اس قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو قرآن حدیث سے بات کرتا ہے، یہ تو بخاری مسلم کے حوالے دیتا ہے، یہ تو بغیر ریفرنس کے بات نہیں کرتا. مرزا نے اپنے اندر کا بغض ظاہر کرنے کے لیے اتنے بڑے جھوٹ کو محدثین پر تھوپ دیا کہ محدثین کا اتفاق ہے، سارے محدثین پر اتنا بڑا جھوٹ تھوپ دیا. کاش مرزا اپنے سامنے ٹیبل پر رکھی مشکات میں حدیث نمبر 6012 ہی پڑھ لیتا، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اکرموا اصحابی فانہم خیارکم، میرے صحابہ کا اکرام کرنا، یہ تم میں سب سے بہترین لوگ ہیں. اسی صحابی کے بارے میں مرزا نے یہ گفتگو کرتے ہوئے مزید کیا جملے بولے ہیں وہ بھی سن لیں. جتنا یہ ظالم شخص تھا، جن بچوں کے نام علی ہوتے تھے ان کو قتل کروا دیتا تھا حضرت معاویہ کو خوش کرنے کے لیے، یہ وہ بندہ ہے بسر ابن ابی ارطاء. اٹھائیں ابن حجر اسقلانی کی اسماء و رجال کی کتابیں اور بسر کا تعارف دیکھیں. یہ بھی مرزا نے ان پر بہت بڑا جھوٹا الزام لگایا ہے، بہت بڑا جھوٹ بولا ہے کہ جی جن بچوں کے نام علی ہوتے تھے ان کو وہ قتل کر دیتے تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوش کرنے کے لیے. مرزا اور اس کی پوری ذریت مل کر مرزا کا یہ جھوٹ کتابی دنیا سے سند کے ساتھ ثابت نہیں کر سکتے. ارشاد بھٹی اور جو لوگ اس کی حمایت کر رہے ہیں، کیا ان کو مرزا کی یہ بکواسات نظر نہیں آتی؟ پھر مرزا نے حوالہ دیا کہ اٹھائیں ابن حجر کی کتابیں جو اسماء و رجال پر لکھی گئی ہیں. ہم اسی پر بات کر لیتے ہیں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کس کتاب میں وہ بات لکھی ہے جو مرزا کہہ رہا ہے کہ ان کے نام اعمال میں رتی بھر نیکی نہیں ہے، ایک رتی نیکی نہیں ہے، اور جو بات مرزا نے دوسری کی ہے کہ جن بچوں کے نام علی ہوتے تھے وہ ان کو قتل کر دیتے تھے حضرت معاویہ کو خوش کرنے کے لیے، یہ دونوں باتیں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کس کتاب میں لکھی ہیں؟ رضی اللہ عنہ تو آپ کو ملے گئے نہیں، انتہائی نٹوریس پرسنالٹی کے طور پہ کلمہ کو، جسے ہم کہتے ہیں کلمہ کو مشرک، یہ کلمہ کو سیابی ہے. حالانکہ اس گفتگو کے شروع میں مرزا نے جن دو کتابوں کا نام لیا، ایک مسند احمد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی اور دوسری امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی المستدرک، دونوں میں بسر بن ارطاط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے. یہ نام بسر بن ارطاط بھی پڑھا جاتا ہے اور بسر بن ابی ارطاط بھی پڑھا جاتا ہے. لیکن حدیث میں نے بیان کیا ہے کہ اس نے وہ حدیث روایت کی ہے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ. حدیث لے لی سرکار. فرض نماز کے بعد والی یہ دعا بسر بن ابی ارطاط رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کی ہے، مرزا نے بھی اس کو لیا ہے، اذکار کارڈ میں بھی اس کو لکھا ہے. اب صرف اس ایک عمل کو دیکھ لیں کہ انہوں نے یہ حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی، آگے نقل کی. قیامت تک جتنے لوگ اس حدیث پر عمل کرتے رہیں گے اس کا ثواب بسر بن ابی ارطاط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پہنچتا رہے گا. اور یہ حقیقت خود مرزا بھی تسلیم کرتا ہے. امام بخاری، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مرزا خود کہتا ہے کہ یہ ان کا صدقہ جاری ہے، قیامت تک جتنے لوگ پڑھیں گے ثواب ان کو ملتا رہے گا. تو امام بخاری اور مسلم کو ثواب مل سکتا ہے، صحابی رسول کو ثواب کیوں نہیں مل سکتا؟ تو صرف اس ایک عمل کو دیکھ لیں تو ہر عقل مند شخص یہ بات آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ صرف اس ایک عمل کی وجہ سے ان کے نام اعمال میں نیکیوں کا کتنا بڑا ذخیرہ جمع ہو چکا ہوگا
اور آئندہ بھی کتنا بڑا ذخیرہ جمع ہوگا، قیامت تک آنے والے جتنے لوگ پڑھیں گے ثواب ان کو ملے گا۔ لیکن مرزے نے پوری ڈھٹائی کے ساتھ کتنا بڑا جھوٹ بولا، محدثین پر جھوٹ تھوپ دیا کہ جی ان کے نام اعمال میں رتی برابر نیکی نہیں ہے، بس یہ ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کی زیارت کی، کلمہ پڑھا، بس۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد، حضور علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد، پھر وہ ایسی جگہ کہیں چلے گئے کہ جہاں انہوں نے زندگی بھر نہ نماز پڑھی، نہ کوئی روزہ رکھا، نہ کوئی ذکر اذکار کیا، نہ کوئی صدقہ کیا، کوئی بھی نیکی کا کام نہیں کیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ دعویٰ تو ہم آج کے کسی بڑے سے بڑے گناہ گار مومن کے لیے بھی نہیں کر سکتے، لیکن مرزے نے پوری بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ بات صحابی رسول کے متعلق کی اور یہ جھوٹ محدثین پر تھوپ دیا کہ محدثین کا اتفاق ہے۔ لیکن ارشاد بھٹی وغیرہ کو اس کی یہ بکواسیات نظر نہیں آتی، ان کو صرف یہ نظر آتا ہے کہ ہر ویڈیو کہ شروع میں بھی مرزا درود پڑھتا ہے، آخر میں بھی درود پڑھتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ شروع میں درود پڑھ لیا جائے، آخر میں درود پڑھ لیا جائے، تو درمیان میں جتنے مرضی جھوٹ بولے جائیں، جتنی مرضی گستاخیاں کی جائیں، ان سب پر پردہ پڑ جائے گا، وہ ساری معاف ہو جائیں گی۔ کیا ارشاد بھٹی وغیرہ مرزے کے ان جھوٹوں پر اور ان بکواسیات پر بھی کبھی کلپ بنائیں گے؟